اب انشاءاللہ تعالی حضرت کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد اسماعیل صدیقی صاحب کی نعت منقبت ہوگی، پھر حضرت قبلہ کی دعا سے جلسے کا اختتام ہوگا۔ اس سے قبل میں بالکل چند لمحات آپ حضرات کے لے کر مائک حضرت کے حوالے کروں گا۔ ماشاءاللہ وقت جیسا سوچا تھا پروگرام ویسا نہ ہو پایا، تو اسی لیے میں اپنا جتنا وقت تھا اس کو پورا کیا کہتے ہیں مختصر سے مختصر کر کے اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خطاب نہیں ہوگا آج، بحیثیت طالب علم میں حضرت کا خطاب سننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آج برکت اور حاضری اور غلامی خدمت کی نیت سے، جب سے آپ دیکھ رہے ہیں میں خدمت پر آج لگا ہوا ہوں، کیونکہ غوث پاک کی بارگاہ میں مہمانوں سے زیادہ خادموں کو نوازا جاتا ہے، تو آج حضرت کی وساطت سے مجھے خدمت کا زیادہ موقع مل گیا۔ آج حضرات محترم، دو حدیثیں اور ایک حوالہ امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب کے حوالے سے شان غوثیت میں پیش کروں اور پھر حضرت کے حوالے مائک کروں۔ یہ خطاب نہیں ہے، بس حصول سعادت کے لیے حاضری ہو رہی ہے۔ امام ابن عبد البر نے رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین کا علم حاصل کیا تاکہ اس سے دین زندہ، علم حاصل کیا دین کو زندہ کرنے کے لیے، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجہ باقی رہ جاتا ہے، صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے، جس کو حضرت الطاف صمدانی میرے استاد سخن نے اپنے کلام میں اپنے شعر میں یوں بیان فرمایا کہ ایک نبوت کے سوا غوث نے پایا سب کچھ، فطرتاً غوث کی فطرت میں جہاں بانی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ صرف نبوت کا درجہ باقی ہے، صرف ایک درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا رحمت اللہ علی خلفائی، تین مسئلہ سمرہ، تین بار فرمایا میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو۔ پوچھا گیا من خلفاؤ کا یا رسول اللہ، آپ کے خلفاء کون ہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا وہ لوگ جو میری سنت کو ذکر کریں گے اور لوگوں تک اسے پہنچائیں گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں سنت سے مراد صرف داڑھی کی مقدار، امامے کا پیچ، مسواک ایک خاص مقام وضع خطا کے ساتھ، یہ سنتیں انڈیویجول اپنی ذاتی زندگی میں عمل میں لانے والی سنتیں ہیں۔ حقیقی سنت آپ علماء کرام مشائخ اعظام سے جو سنا کرتے حقیقی معنی میں، یہ سنتوں سے زیادہ حق و صداقت، زہد، توکل، بے رغبتی دنیا سے، ظالم کے سامنے سر نہ جھکانا، اعلاء کلمت الحق کے لیے ہر میدان میں کھڑے رہنا، یہ حقیقی سنتیں ہیں۔ یہ سنتیں تو بعد میں آتی ہیں، جہاں صرف ہم ٹخنوں کے اوپر پینچا وغیرہ پہنا۔ میں مثال کے طور پر چند باتیں بیان کر رہا ہوں۔ حضور پیران پیر شیخ عبد القادر نے علم حاصل کیا، ماں نے 16 برس کی عمر میں جیلان سے حق و صداقت کی ترغیب وصیت فرماتے ہوئے آپ کو رخصت فرمایا تھا۔ میرے پیر نے سنت کو یوں زندہ کیا کہ سارے ڈاکوؤں کے سردار سمیت ان کو توبہ کروائی اور ان کو خدا کا ولی بنا دیا۔ سرکار شیخ عبد القادر سفر سے واپس ہو رہے ہیں، بغداد میں داخل ہو رہے ہیں، درمیان میں راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا ادھمرا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے من یہ واقعہ سنا کہ حضور کھڑا ہو کر کہتا ہے اے عبد القادر، میں دین محمدی آپ کی برکت سے اللہ نے مجھ کو زندہ فرما دیا، زندگی عطا فرمائی۔ آپ بغداد میں داخل ہوئے، فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد ہر کوئی آپ کو السلام علیکہ یا محی الدین، السلام علیکہ یا محی الدین کہہ کر آپ سے مخاطب ہوتا ہے۔ حضور پیر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نے مجھے محی الدین کے لقب سے نہیں پکارا تھا۔ یہ سرکار کے خلفاء ہیں جو حضور کی سنت کو، حضور کے دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ اور جب خلافت عطا کی جاتی ہے تو آپ حضرت کے سلسلے میں دیکھیں، کچوچا کے سلسلے میں دیکھا، قادری چمن کے سلسلے میں دیکھا، خلافت پر کبھی دستار باندھی جاتی ہے، خلعت پہنائی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ نے اپنی خلعت مبارکہ پیش کر کے فرمایا میں تم میں سے جس کو یہ دوں تو یہ خرقہ لے کر تم کیا کرو گے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ علی شیر خدا، امام المشارق والمغارب، امام علی ابن ابی طالب، مولا مرتضی مشکل کشا، تاجدار حل عطا بوالحسن خیبر شکن، علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ خرقہ اگر علی کو ملے تو علی اس سے گناہگاروں کی پردہ پوشی کرے گا۔ سرکار نے فرمایا اے علی، یہ خرقہ آپ کے لیے ہے۔ یا علی یا علی، یہ کہہ کر حضرت خواجہ امیر خسرو یا سرکار محبوب الہی نے سر جھکایا، سر اٹھایا تو اشک بار تھے۔ فرمایا معلوم ہوا کہ درویشی پردہ پوشی کا نام ہے۔
پردہ پوشی کا نام درویشی ہے. اللہ اکبر. اب آتا ہوں میں خرقے کی طرف. یہ میں خطاب کا وقت نہیں ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ جو شارح بخاری ہے، فتح الباری، جن کا فیض بخاری کا دنیا بھر میں فتح الباری کی وساست سے تقسیم ہو رہا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمٰن نے حضور پیروں کے پیر کی حیات طیبہ پر جو رسالہ آپ نے لکھا غبطۃ الناظر فی ترجمۃ شیخ عبد القادر، اس میں آپ قلائد الجواہر، بہجت الاسرار اور دیگر کتب سے آپ نے روایات نقل فرمائی ہیں. اس میں سے صرف یہ ایک سنا رہا ہوں کہ جب پیروں کے پیر نے اعلان فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، فرماتے ہیں کہ نقل عن بعض المشائخ ان شیخ لما قال ذلك انہم مدوا اعناقہم، کہ جب حضور پیران پیر نے یہ اعلان فرمایا تو روئے زمین کے تمام ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. اور فرماتے ہیں کہ ایک بھی ولی اس واقعے کے بعد ایسا آپس میں مل کر کوئی یہ نہ کہہ سکا یا کسی نے انکار نہیں کیا کہ فلاں بزرگ نے سر نہیں جھکایا یا میں نے اس قول کو تسلیم نہیں کیا. دنیا کے ہر ولی نے جناب غوث پاک کے قدم کو اپنی گردن پر تسلیم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ لما قال ذلك قالت الملائکہ، جب حضور پیران پیر نے اعلان فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے تو فرشتوں نے کہا صدقتا، اے بغداد والے غوث، آپ نے سچ کہا ہے، آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. فرماتے ہیں کہ امام ابو سعید قیلوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہو لما قال ذالک تجلی الحق علی قلبہ، جب غوث پاک نے اعلان فرمایا تھا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس وقت آپ کے قلب پر حق سبحانہ و تعالی نے تجلی فرمائی تھی. وجاءتہ خلعۃ من رسول اللہ، اور اس وقت دربار رسالت سے غوث پاک کے لیے خلعت لائی گئی تھی. سبحان اللہ. علی ید نفر من الملائکہ، فرشتے لے کر حاضر ہوئے. فالبسها بمحضر من الاولیاء، غوث پاک کو ولیوں کی موجودگی میں دربار رسالت سے آئی ہوئی خلعت اس وقت پہنائی گئی تھی. آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے اولیاء اللہ زندہ تھے سب اپنی اجسام کے ساتھ، جتنے رخصت ہو چکے تھے سب اپنی روحوں کے ساتھ اس محفل میں غوث پاک کی موجود تھے جب آپ نے اعلان فرمایا تھا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. دربار رسالت سے خلعت لائی گئی، فرشتے لے کر آئے اور سارے ولی جمع تھے اور غوث پاک کو خلعت پہنائی گئی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ سیدہ کا لخت جگر یوں تا قیام قیامت، تا ظہور امام مہدی خلق کو اپنے فیضان سے سرفراز کر رہا ہے. اسی منظر کو حضرت پیر نصیر نے کیا خوب بیان فرمایا کہ سر کی زینت امامہ ہے عرفان کا، مرحبا مرحبا جبہ تن پر محمد، مرحبا مرحبا میں زہرا کے فیضان کا، مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا، مرحبا مرحبا روپ چہرے پہ آیات قرآن کا، مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے، سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا، مرحبا مرحبا سج کے بیٹھا ہے نوشاہ جیلان کا، مرحبا. ہے عجب حسن کا باق پن سامنے، ایک چمن سامنے، اہل تطہیر ہیں خیمہ زن سامنے، پنج تن سامنے، ہے یہ روئے حسن کی پھبن سامنے، یا حسن سامنے جلوہ فرما ہے غوث زمن سامنے، ذوفگن سامنے جلوہ فرما ہے غوث زمن سامنے، ذوفگن سامنے دیکھیے کیا بنے چشم حیران کا، مرحبا مرحبا آستاں ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا. آخری بند پیش کر رہا ہوں کہ شمع توحید دل میں جلا کر پیو، دل لگا کر پیو. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ.
بے ہوش محبوب نگری نے کیا کہا کہ تو نے پی، حضرت راز نے کہا کہ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں، کہ شمع توحید دل میں جلا کر پیو، دل لگا کر پیو، شاہ بطحا کی خیرات پا کر پیو، دل لگا کر پیو، شیخ کے آستانے پہ آ کر پیو، دل لگا کر پیو، شیخ کے آستانے پہ آ کر پیو، دل لگا کر پیو، آنکھ غوث جلی سے ملا کر پیو، دل لگا کر پیو، آنکھ غوث جلی سے ملا کر پیو، دل لگا کر پیو، خود پلانے پہ، خود پلانے پہ ساقی ہے جیلان کا، مرحبا مرحبا، خود پلانے پہ ساقی ہے جیلان کا، خود پلانے پہ ساقی ہے جیلان کا، مرحبا مرحبا۔ بے جان محفلوں میں جان ڈالنے والے، بے نور دلوں کو نور دینے والے، بے شمار فیوز و بزرگان دین کے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے مائک پر خطیب امریکہ کو دعوت دے رہا ہوں، استاذ العلماء پیر طریقت حضرت علامہ مختار شاہ نعیمی صاحب، نعروں کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت،